ایک صاحب نے تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سعودی جو ہے وہ خالص ایک اسلامی ریاست تھی، لیکن شاہ فہد کے بعد تھوڑا سا معاملہ جو تبدیل ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے ہمارا کیا نظریہ وہ آپ سماعت کر لیں۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو غلامی کا جو دور ہے یہ صرف شاہ فہد کے بعد نہیں ہے، یہ 90 کے دہی کے بعد نہیں ہے، یہ آل سعود ہی سے چلا آ رہا ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب ہی سے چلا آ رہا ہے، علیہ علیہ یا پھر علیہم علیہ، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ باقی کوئی ایک آدھ آ جاتا ہے ملک کی غیرت کی بنا پر، اسلام کی غیرت کی بنا پر نہیں، افکار اور حقیقی نظریات کی غیرت کی بنا پر نہیں، ملک کی اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے شاہ فیصل تھا، اس نے کچھ کام کیا تھا، اس نے دھمکیاں بھی لگائی تھیں، جس طرح امریکہ نے اسے دھمکیاں دی تھی اس نے بھی دھمکیاں دی تھیں، اور خوب اسرائیل کے نظام کو کچلا تھا، وہ بھی ملک کے لحاظ سے، وگرنہ جو حقیقی طور پر اسلام کا تصور ہے وہ اس کے اندر بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ کہنا کہ شاہ فیصل کے بعد معاملات خراب ہوئے ہیں، اسے قتل اس وجہ سے کیا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بناوٹی باتیں ہیں۔ یہ ملکی طور پر معاملات ہوتے رہتے، جیسے بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، یا پھر لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا، یا پھر بے نظیر کے ساتھ ہوا۔ یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ ملکی معاملات ہوتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو غلامی کا دور ہے یہ پہلے ہی سے آ رہا ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے، شاہ فہد نے وہ جو اندرونی طور پر غلامی کا نظام تھا اسے ظاہری طور پر مروج کر دیا۔ اس نے جب صدام نے 90 کی دہائی کے اندر یہ کیا تھا، جنگ چھڑی تھی کویت کے خلاف، تو شاہ فہد نے اپنا امداد مانگی تھی امریکہ سے، امریکہ آیا، اس نے پھر یہاں آ کر نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ صدام کو بھی کچلا، معاً اس نے یہاں فوجی اڈے بھی قائم کیے۔ وہ میں اپنی پچھلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا اڈا قطر میں ہے، اب بھی وہ دفاعی جو معاملات کر رہا ہے وہ بھی اپنے لیے کر رہا ہے نا، نیو ورلڈ آرڈر کا جو اس کا نظریہ ہے نا وہ اس کے لیے کر رہا ہے۔ ظاہراً طور پر تو امریکہ دستبردار ہو چکا ہے کہ میں نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، فلاں 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 فلاں، لیکن اندرونی طور پر اس پر کار بند ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے ظاہراً طور پر اگر اس طرح کا وہ کام کرتا ہے تو چائنا بھی اس کے سامنے ہے، روس بھی اس کے سامنے، اس طرح کی طاقتیں ہیں، تو لہٰذا ظاہری طور پر اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ سبق غالباً چائنا سے سیکھا ہے۔ جو چائنا نیو ورلڈ آرڈر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے، غالباً اس سے امریکہ نے یہ سبق حاصل کیا، اس نے ظاہراً طور پر دستبرداری کا اعلان کیا ہے، لیکن اندرونی طور پر اس پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ ہاں جی، یہ ظاہراً دستبرداری کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ جو معاملات ہیں یہ بل کلنٹن سے تیز تر ہوتے چلے آ رہے ہیں مکمل طور پر۔ پہلے بھی تھے لیکن بل کلنٹن چونکہ وہ فری میسنی کا آدمی تھا، اس وجہ سے معاملات مزید تیز سے تیز، اور اس وجہ سے یہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ابراہیمی معاہدہ، اس پر کافی سارے جو معاملات ہوئے ہیں ان کی بنیاد ہمیں اگر ملتی ہے تو وہ اس بل کلنٹن کے اوسلو معاہدے سے ملتی ہے۔ تو یہ ظاہراً طور پر دستبرداری کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ اندرونی طور پر اس پر کاربند ہے، اس لیے یہ آج بھی وہ معاہدہ کر کے گئے ہیں، وہ اسلحہ بھیجیں گے۔ سعودیہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا اس نے کوئی جنگ چھیڑ رکھی ہے؟ کس سے خطرہ ہے اسے؟ کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ اتنا پھر اسلحہ کا ہے، وہ اسلحہ جو آ رہا ہے وہ صرف امریکی اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے یہاں پر اڈے ہیں، بڑا ان کا یہاں کام ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہند والی جو بات ہے وہ یہیں سے ہونی ہے، یہ جو آخری جہاد ہونا ہے وہ یہیں سے ہونا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے ان علاقوں کو کنٹرول کر لیا جائے، اس وجہ سے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ شام کو مسخر کیا ہے۔ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ سنی حکومت آ گئی، کائے کو سنی حکومت ہے، تم جانتے نہیں ہو، یہ سب ان کے بندے ہیں، یہ احمد شرح ہو گئے، ان کی جیلوں کے اندر بند تھے یہ بکواس قسم کے لوگ، پھر اس نے ان کو تیار کر کے آگے بھیج دیا۔ کوئی سنی حکومت نہیں ہے، زہر یہ کیا گیا کہ اہل تشیع کی حکومت ختم ہوئی، ان کا ظلم ختم ہوا، ہاں جی، وہ حافظ الاسد بشار الاسد والی، اب جی سنی حکومت آ گئی، یہ زہر ہے صرف۔ حقیقی طور پر وہی امریکی پروپیگنڈا ہے جو چلا آ رہا ہے مسلسل، عمومی طور پر وہ محمد بن عبد الوہاب سے، خصوصی طور پر جو ظاہری طور پر معاملہ ہو رہا ہے وہ شاہ فہد سے۔ جی ہاں، باقی یہ کہنا کہ شاہ فیصل کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لحاظ سے، نظریات و افکار کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ نظریات و افکار اس کے کافی سارے کمزور تھے، جو بندہ ان کو جانتا ہے وہ خوب سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔